صلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حج اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے، اور چونکہ حج کے ایام بھی شروع ہے، اسی وجہ سے حج کے اقسام جاننا ضروری ہے۔ تو حج کی 3 قسمیں ہیں: حج افراد، حج تمتع اور حج قران۔ پہلی قسم حج افراد ہے۔ افراد لغت میں اکیلا کرنا، تنہا کوئی کام کرنا، اس کو کہا جاتا ہے، جبکہ شریعت میں حج افراد سے مراد وہ حج ہے جس میں صرف اور صرف حج کے احرام باندھا جاتا ہے حج کی نیت سے، اور صرف حج کے مناسک ادا کیے جاتے ہیں۔ اس قسم کے حج کا نام حج افراد ہے، اور اس کے کرنے والے کو مفرد کہا جاتا ہے، جبکہ مفرد پر قربانی واجب نہیں ہوتی۔ البتہ اتنی بات یاد رکھنی ضروری ہے کہ حج افراد میں جو احرام باندھا جاتا ہے وہ حج کے افعال پورے ہونے تک باقی۔ قسم حج تمتع ہے۔ تمتع لغت میں فائدہ اٹھانا اس کو کہا جاتا ہے، جبکہ شریعت میں اصطلاح میں حج تمتع سے مراد وہ حج ہے جس میں ایک سفر کے ذریعے حج اور عمرہ دونوں ادا کیے جاتے ہیں، اس طریقے سے کہ جاتے وقت میقات سے عمرہ کی نیت سے احرام باندھے اور جا کر عمرہ ادا کرے۔ عمرہ کی ادائیگی کے بعد یہ اپنا احرام کھول لے اور وہ تمام افعال یہ کرتے رہے جو حالت احرام میں ممنوع ہو۔ پھر جب حج کے ایام وہ شروع ہو جائے تو یہ دوبارہ حج کی نیت سے احرام باندھے اور حج کے ایام میں حج کے مناسک وہ ادا کرے۔ اس قسم کے حج کو حج تمتع کہا جاتا ہے۔ عموماً پاکستان سے جانے والے لوگ حج تمتع ہی ادا کرتے ہیں۔ دوسری قسم حج قران ہے۔ قران لغت میں دو چیزوں کو باہم ملانے کو کہا جاتا ہے، جبکہ شریعت میں حج قران سے مراد وہ حج ہے جس میں ایک ہی نیت سے حج اور عمرہ دونوں ادا کرے۔ مطلب یہ کہ جاتے وقت میقات سے جب یہ احرام باندھے تو باندھتے وقت یہ حج اور عمرہ دونوں کی نیت کرے، پھر جا کر حج ادا کرے اور احرام نہ کھولے جب تک یہ حج کے مناسک ادا نہ کرے۔ تو جب یہ حج کے مناسک ادا کرے اسی ایک احرام سے جس احرام سے اس نے عمرہ ادا کیا تھا، اس قسم کے حج کو حج قران۔ حج تمتع اور حج قران میں دم شکر لازم ہے، جسے عام طور پر لوگ قربانی کہتے ہیں، لیکن یہ جو عید الاضحیٰ کی قربانی ہوتی ہے اس قربانی کے علاوہ دوسری قربانی ہوتی ہے، اور یہ اس لیے ہوتی ہے کہ شکر ادا کرے انسان کہ میں نے عمرہ اور حج دونوں ایک ساتھ ادا کی، اس لیے یہ قربانی ہوتی ہے۔ البتہ اگر کوئی شخص صاحب استطاعت ہو تو اس پر اس کے علاوہ دوسری قربانی واجب ہوگی جو کہ عید الاضحیٰ کی قربانی ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ جاننا ضروری ہے کہ حنفیہ کے ہاں سب سے افضل حج قران ہے، اس کے بعد حج تمتع ہے، اور اس کے بعد حج افراد ہے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔